الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى أما بعد. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم و احسان ہوا کہ ہم سب کو دین کی باتیں کرنے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ تھوڑی دیر دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ تھوڑی دیر دین کی نسبت سے بیٹھنا 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ بتائیے، 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور جب ایسی مجلسیں لگتی ہیں تو فرشتے ان مجلسوں کو آ کر گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک قطاریں لگا دیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں فلاں گاؤں سے، فلاں بستی سے، وہاں پر آپ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی، آپ کی بڑائی بیان ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فخر کے ساتھ کہتے ہیں جاؤ، میں نے ان مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ بتائیے، آپ سبھی لوگ، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، دوستوں، یہاں پر آپ سبھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ دنیا کے اعتبار سے چھوٹی سی مجلس ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بہت ہی بڑے وعدے ہیں۔ ہم سبھی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے لفظی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اس کلمے کا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین بیٹھ جائے کہ کرنے دھرنے کی جات صرف رب العالمین کی ہے۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کل ہم تم جیسے تھے، ہم بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، ٹہلتے تھے، گھومتے تھے، رشتے داریاں جاتے تھے، موج مستی کیا کرتے تھے، مگر آج قبر کی اس مٹی نے مجھے کھا لیا۔ ہم بھی تمہاری طرح تھے، قبرستان سے آواز آتی ہے، ہم بھی تمہاری طرح تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، پیسے کماتے تھے، کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کوئی اچھا برتاؤ کریں گے؟ مگر نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کیا کہا؟ میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ تم آؤ میرے پاس، تم مجھ سے 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میری رحمت بہت بڑی ہے، تم مجھ سے مانگو تو۔ جب ہم مانگیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے دے گا؟ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے پیسے مانگے گا نہیں، باپ تھوڑی اپنے آپ دے دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا۔ ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس سے منع کر دیا، کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ سڑے ہوئے گالے سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے شیطان پر جہنم کو واجب کر دیا، یعنی اب جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دو دنیا میں جانے کی، تو شیطان ہم لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے، نماز کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ تیرے جو فرما بردار بندے ہیں ان کو میں کبھی نہیں کر سکتا، مگر جو میری طرح جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا اور ان کے ساتھ میں اور لوگ بھی بھٹکتے رہیں گے۔ تو ہمارا معاشرہ تو ایسا بن چکا ہے کہ نماز تو ہم پڑھتے نہیں، زکوٰۃ نکالتے نہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے نہیں۔ جب ہم مسجد کی دیکھ بھال کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے گھروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ ہمیں مسجد کے کام دیکھنے چاہیے، مولوی صاحب کے کیا ضرورت ہے وہ دیکھنی چاہیے، مگر ہمارے یہاں کا معاشرہ ہے کہ حافظ جی کو 7-8 ہزار روپے میں ان کو ایک نوکر چاہیے تھا، 7-8 ہزار روپے کے لیے نوکر رکھ دیا گیا، اور وہ مسجد میں صفائی بھی کرے گا، مسجد میں جھاڑو بھی لگائے گا، مسجد میں جو بھی کاغذات ہیں وہ اس کو سپرد ہیں، وہی سب کام کرے۔ نہیں، مسجد میں ایک متعین ہونا چاہیے، اس کو امام صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا، مگر نہیں، ہمارے معاشرے میں حافظ جی کو اس طرح تنگ کیا جاتا ہے جیسے کوئی ایک لیبر اٹھا کر لائے ہیں، لیبر سے کام کرایا جا رہا ہے۔ صبح فجر سے پہلے اٹھتے ہیں مولوی صاحب اور رات کے عشاء کے بعد تک کام میں لگے رہتے ہیں، مگر ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری ماؤں میری بہنوں سنو، اب یہ بیانات صرف تمہارے لیے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال کا وقت آنے لگا فرشتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ مجھے اندھیرے میں دفن کرنا، مجھے اندھیرے میں دفن کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی مجھے اندھیرے میں عشاء کے بعد دفن کرنا، مجھے اچھا نہیں ہے کہ کوئی نامحرم مجھ کو دیکھے۔ بتائیے، کوئی نامحرم نہ دیکھے، مگر آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ جتنا زیادہ امیر ہوگا شخص اتنے ہی چھوٹے کپڑے ہوں گے۔ ایسا ہے، جتنا زیادہ شخص امیر ہوگا اتنے چھوٹے کپڑے ہوں گے۔ اگر ماں کے سامنے، بیٹے کے سامنے ماں بن سور کر رہتی ہے، چھوٹے کپڑے پہنتی ہے، تو وہ لڑکا کیا ہے؟ تیوس ہے۔ اگر باپ کے سامنے بیٹی کپڑے پہنتی ہے تو وہ بھی تیوس ہے۔ اب مولانا صاحب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اپنے لڑکی کو بڑے لاڑ پیار سے پالا ہے۔ ارے پالا ہے تو کیا ہو، تربیت دی ہوتی اچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دی ہوتی، ان کی کہانیاں سنائی ہوتی، تو آج کے چھوٹے کپڑے پہنتی نہیں پہنتی۔ اور تیوس کسے کہتے ہیں؟ سننے کی دم ہے، سن لو۔ تیوس کہتے ہیں بھڑوے کو، یہ اردو لفظ ہے، عربی میں کہتے ہیں تیوس، اور اردو میں کہتے ہیں تیوس، عربی میں کہتے ہیں، اس کا مطلب آتا ہے تیوس کے بھڑوا۔ اب بتائیے، کوئی انسان چاہے گا کہ ہمیں کوئی بھڑوا کہیں؟ جب آپ چھوٹے کپڑے پہنائیں گے، آپ کی بیویاں جائیں گے بازار میں کھلم کھلا انسٹاگرام پہ۔ بتائیے، ہماری جو ماں بہنیں انسٹاگرام چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ فیس بک، آج کل میں دیکھ رہا ہوں سبھی عورتیں انسٹاگرام پر آ چکی ہیں کہ نہیں آ چکی ہیں؟ انسٹاگرام چلاتی ہیں، فیس بک چلاتی ہیں۔ بتائیے کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، کہتا ہے تم ایک بار توبہ سچی کر لو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ مگر معافی کی طرف ہم جاتے کہاں ہیں؟ ہم تو جاتے ہیں گناہگاری کی طرف۔ میری ماؤں میری بہنوں،
حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی عمر 9 سال تھی تو ان کی ماں نے ان کو ایک قافلے کے ساتھ میں بھیج دیا، اور ماں نے کہا بیٹا کوئی بھی حالت پریشانی پیش آ جائے جھوٹ نہ بولنا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلنے لگے راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اب جو بھی مال تھا لوٹ پاٹ لیا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، کہنے لگے تیرے پاس کیا ہے؟ تو لڑکے نے کہا، کہنے لگے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، دینار ہیں۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگے کہاں ہیں؟ تو انہوں نے ایسے نکالی تھیلی اور تھما دی۔ تو ڈاکو کہنے لگے تم نے یہ سچ ہم کو کیوں بتا دیا؟ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میری ماں نے کہا تھا کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی آئے مگر کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے، مگر آج کل ہماری ماں بہنیں غیبت چغلی جھوٹ میں مبتلا ہیں۔ کیسے مبتلا ہیں؟ بالکل کوئی بھی بات منہ سے نکل گئی بس نکل گئی۔ ارے نہیں، ہمارے جو منہ سے بات نکلے وہی صداقت ہو، ہمارے جو منہ سے بات نکلے وہی صداقت ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال کے 8 سال انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، اور ڈاکوؤں نے ان کو دیکھ کر سبھی کا مال واپس لوٹا دیا اور کہنے لگے آج سے لوٹ پاٹ بند کرتے ہیں۔ جب 8 سال کا بچہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو ہم تو اتنے بڑے نافرمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سبھی حقوق کو چھوڑ کر ہم لوٹ پاٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان ڈاکوؤں نے اسی دن سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں کی تربیت۔ مگر ہماری آج کل مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے جب بچہ پیدا ہوا کان میں لگا دیا بس کارٹون سیدھے کارٹون۔ اب بھیا جب بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا تو کارٹون دیکھے گا تو آگے چل کے کیا بنے گا؟ نبیوں کے راستے پر چلے گا، ولیوں کے راستے پر چلے گا، عالم دین کی بات سنے گا؟ نہیں، وہ کارٹون کی بات سنے گا۔ چھوٹا بھیم کیا کہتا ہے، موگلی کیا کہتا ہے، یہ سنے گا۔ چھوٹا بھیم کا لڈو سے طاقت آتی ہے اس کو یہ معلوم پڑے گا۔ جب کارٹون ہی دیکھا ہے تو کارٹون ہی بنے گا۔ قرآن کبھی پڑھا نہیں، حافظ جی اگر ایک ڈنڈی کسی بچے کی چھوا دیں تو حافظ جی غلط ہے۔ ایک صحابیہ ہیں، وہ اب جب ان کا بچہ پیدا ہوا اس کے بعد میں اس کو پیشاب کی حاجت، بچے کو پیشاب بار بار لگتی، تو جب بھی بچے کو پیشاب لگتی تو ہلکا سا وہ پانی ڈال دے، ایک کٹوری میں پانی لیتی ہے اس کی پیشاب کی جگہ پہ ڈال دیتی شرمگاہ پہ۔ اب ان کا معمول یہی رہا کہ جب بھی بچہ پیشاب کیا اس کے اوپر پانی ڈال دیا۔ اب وہ لڑکا جب چلنے لگتا ہے بچہ، جب اس کو پیشاب لگی وہ بچہ چلنے لگا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ میری ماؤں میری بہنوں، یہ تربیت ہوتی ہے ماں کی۔ ماں اگر چاہے تو گھر کو بنا دے، ماں اگر چاہے تو گھر کو بگاڑ دے۔ تو لڑکا برتن ڈھونڈنے لگا پانی کا، تو اس نے پیشاب کی، پیشاب کرنے کے بعد میں اس پانی کو اپنی شرمگاہ پہ ڈالا۔ تو اس سے کیا معلوم پڑا کہ ایک ماں نے اپنے چھوٹے پر سے بچے کی تربیت کی، اور صحابیہ نے کہا کہ ہائے میں تو دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی اور میرا بچہ بھی دنیا میں کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں کی تربیت۔ تو میری ماؤں میری بہنوں آج عہد کر لو کہ آج سے اپنے بچوں کی پرورش اچھی طریقے سے کریں گے۔ اپنی لڑکیوں کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلائیں گے، اور اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے، اپنے بیٹوں کو اچھی طرح سبق سکھائیں گے، اپنے بچوں کو اچھا ماحول میں لائیں گے، اپنے بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھائیں گے، تبھی وہ اچھے انسان بن پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔